بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. بخاری شریف کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس کے تحت روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے ارکان 5 ہیں. 5 ارکان کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. تیسرا چوتھا پانچواں رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ ادا کرنا. اللہ کی توحید کے اقرار، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلا رکن بتایا جا رہا ہے وہ ہے نماز. اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام روزے کو پہلے بیان کر سکتے تھے لیکن بیان نہیں کیا. دوسرے رکن کے طور پر حج کو بیان کر سکتے تھے لیکن حج کا ذکر نہیں کیا. دوسرے رکن کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کا ذکر کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. نماز کو سب سے پہلے بیان فرمایا. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد اس کی کیا حکمت اور کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے عزیزان گرامی کہ روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. روزہ اسی مسلمان پر فرض ہے جو صحت والا ہو، جو مقیم ہو، اسی کو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، مسافر ہے، اب اس کے لیے روزے کے تعلق سے دیگر مسائل ہیں، شریعت اسے چھوٹ دیتی ہے روزہ فی الحال چھوڑنے کی، بعد میں قضا کر لینے کی. اسی طرح حج ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں، جو صاحب استطاعت ہے اسی پر حج فرض ہے. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، جو مالک نصاب ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں. نماز کے لیے فقط 3 چیزیں ضروری ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عقل والا ہونا اور بالغ ہونا. اب یہ 3 چیزیں پائی گئی، اب اس پر نماز فرض ہو گئی. امیر ہو یا غریب ہو دونوں پر نماز فرض ہے. فقیر ہو یا مسکین ہو دونوں پر نماز فرض ہے. مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر نماز فرض ہے. جوان ہو یا بوڑھا ہو دونوں پر نماز فرض ہے. مسافر ہو یا مقیم ہو دونوں پر نماز فرض ہے. وہ بڑے سے بڑے مرتبے والا ہو یا چھوٹے سے چھوٹے درجے والا ہو دونوں پر نماز فرض ہے. جس طرح اولیاء پر نماز فرض ہے اسی طرح گناہگار مسلمان پر بھی نماز فرض ہے. تو نماز کی فرضیت کا جو معاملہ ہے وہ عام ہے، اس لیے بھی حضور پاک علیہ السلام نے نماز کا ذکر پہلے کیا. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نماز یہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے افضل ترین ذریعہ ہے. اس لیے بھی نماز کو حضور نے پہلے بیان کیا کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ اے موسیٰ نماز میری یاد کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو. نماز کے سوا، نماز کے علاوہ یا نماز سے افضل کوئی ذریعہ اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اسی طریقے کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا. لیکن نماز کو اختیار کرنے کا حکم دے کر یہ بتا رہا ہے کہ نماز میری یاد کا سب سے افضل ترین ذریعہ اور راستہ ہے. اور تیسری حکمت یہ ہے کہ نماز کو روزے، حج اور زکوٰۃ سے پہلے حضور نے بیان کیا. اس لیے بھی بیان کیا کیونکہ نماز یہ جامع العبادات ہے، یعنی نماز میں عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں. آپ نے شروع میں جو آیت سنی اس میں مولا نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے میں مصروف ہے. لیکن ہر مخلوق کا اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے، اللہ کی حمد بیان کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. چند مخلوقات ایسی ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں. چند مخلوقات وہ ہیں جو جھکنے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. چند مخلوقات وہ ہیں جو بیٹھنے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو خاموش رہ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو آواز کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو حرکت کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو سکون کے ذریعے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. لیکن نماز میں اللہ نے تمام مخلوقات کے عبادتوں کے طریقوں کو جمع کر دیا. نماز میں کھڑا ہونا بھی ہے قیام،
کھڑے ہو کر بھی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز میں رکوع کرنا جھکنا بھی ہے، جھک کر اللہ کی عبادت کرنا بھی ہے، نماز میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی ہے، نماز میں سجدے میں جا کر عبادت کرنا بھی ہے، نماز میں حرکت کے ذریعے عبادت کرنا بھی ہے کہ بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ جو حرکت ہے یہ حرکت بھی اس کی عبادت ہے۔ بندہ نماز میں خاموش رہ کر بھی عبادت کرتا ہے، ساکن رہ کر بھی عبادت کرتا ہے، کھڑا ہے تو خاموش کھڑا رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی ہے، بیٹھا ہے تو آرام سے بیٹھے رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی ہے۔ تو نماز میں سکون کے ذریعے عبادت کرنا بھی ہے، اسی طرح نماز میں کچھ پڑھ کر بھی عبادت کرنا ہے، خاموش رہ کر بھی عبادت کرنا ہے۔ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو خاموش رہنے کا حکم ہے، آپ کا وہ خاموش رہنا اللہ کی عبادت۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر عبادت کرنا بھی ہے۔ تو مختلف مخلوقات کے عبادتوں کے جو طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو اللہ نے نماز میں جمع کر دیا، تو نماز جامع العبادات ہے، اس لیے بھی آقا علیہ السلام نے نماز کا ذکر پہلے فرمایا۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ مختلف طریقوں سے وہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ نماز جب ایسی افضل ترین عبادت ہے تو پھر ہم اس نماز سے غافل کیسے رہ سکتے ہیں؟